حق ہے کہ جیسے ان کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، اور جیسے ان کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. تو حق یہ ہے کہ پھر گریہ کیا جائے ان پاک ہستیوں پر کہ جو طہارت کی اس منزل پر ہوں اور جب خدیجہ کی بیٹی کو دربار جانا پڑے. خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 3 بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں. ایک ہے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، ایک ہے فاطمہ کی بیٹی زینب، اور پھر ہے حسین کی بیٹی سکینہ. یہ 3 مظلوم بیٹیاں ہیں تاریخ کی، جن سے بڑھ کر کوئی مظلوم بیٹیاں نہیں گزری. جب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن باقی تمام فرائض حضور مکرم نے انجام دی. جنت المعلیٰ میں بی دفن ہے، جہاں ابو طالب بھی مدفون ہے، جہاں حضرت عبد المطلب بھی مدفون ہے. اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے جنت البقیع کو جہاں مسمار کیا، تو جہاں فاطمہ کا حرم مسمار ہوا وہاں ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا حرم بھی مسمار ہوا. نہ ماں کی کوئی قبر اور حرم اور زری ہے، نہ بیٹی کی کوئی زری اور قبر ہے. فقط قبر کا نشان ہے، گنبد تو کوئی نہیں. خدیجہ الکبریٰ کو حضور مکرم دفن کر کے جب واپس پلٹے تو روایت میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں فریاد کر رہی تھی. گھر میں فریاد کرتے ہوئے کہتی تھی کہ بابا اب میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے. شیب ابی طالب کی روایت پڑھو. شیب ابی طالب جہاں اس بی بی نے 3 سال گزارے رسول اللہ کے ساتھ، تو بالکل یہ وہ زندان شام والی کیفیت تھی. یہاں پر جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا زندان شام میں، ویسے ہی بی بی فاطمہ تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. 2 برس سے لے کر 5 برس تک یہ 3 سال بی بی فاطمہ نے اپنی ماں کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے، جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا. کچھ اتنا مل گیا کوئی جو جسم و جان کے رشتے کے لیے کافی ہو. اس کے علاوہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، کیا احسان ہے واقعا اس بی بی کا. حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کبھی کبھار کھانا پہنچایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب نے. اس کے علاوہ ایک کیفیت یہ آئی کہ پھر کھانا ختم پانی ختم، تو جڑی بوٹیوں کو نکال کر جو ان کی نمی تھی انہیں چوس کر کچھ اپنے آپ کے لیے پانی کا اور تازگی کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی وہ حضرت خدیجہ، بہرحال رسول اللہ تو علم رسالت سے سب جانتے ہیں، لیکن دنیا کے اسباب یہی تھے. جب خدیجہ کی اولادوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے، چاہے وہ مولا موسی کاظم ہوں یا امام رضا ہوں، ان سے پہلے مولا محمد باقر ہوں، مولا جعفر صادق ہوں، سب خدیجہ کی اولادیں تھیں جو زہر سے ماری گئی. تو پھر ان کی ماں زہر سے کیسے نہ جاتی. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ایک جڑی بوٹی ایسی کھا لی کہ جو زہریلی تھی، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت واقع ہوئی کہ شیب ابی طالب سے باہر آئیں اس انداز میں کہ میں نے کچھ علماء سے تو یہاں تک سنا ہے کہ گویا اب چل نہیں سکتی تھی بی بی کو اٹھا کر لایا گیا جیسے گویا ایک میت لائی جاتی ہے. یہ خدیجہ کے مصائب ہیں. اللہ اکبر. تو بی بی فاطمہ تو زہرا فریاد کرتی تھی کہ بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے. اس وقت جبرائیل نازل ہوا اور تسلی دی. کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے، اور درود و سلام کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ خدیجہ جنت کے ایک محل میں ہے، جن کے دائیں جانب آسیہ کا محل ہے، بائیں جانب حضرت مریم کا محل ہے. اللہم السلام و منک السلام و علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی جانب ساری سلامتی ہے، اسی کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اسی کی طرف سلامتی ساری واپس پلٹتی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وصال پر حضرت فاطمہ زہرا کو تسلی دی گئی. میں کہتا ہوں کاش کوئی زندان شام میں بھی ہوگا سکینہ کو تسلی دینے والا. سکینہ کو تسلی ایسے دی گئی کہ کبھی شیور کا تماچا تھا، کبھی عمر سعد کا کوڑا تھا. میں نے کہا نا یہ بیٹیاں بڑی مظلومہ ہیں. جب خدیجہ رخصت ہوئی تو فاطمہ 5 برس کی تھی، جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زینب 5 برس کی تھی. جنت سے ایک کفن
روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوا تھا حضور مکرم کے پاس. جب کفن کا اہتمام نہ ہو سکے تو جنت سے کفن نازل ہوتا ہے ان ہستیوں کے لیے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ فقط حسین ابن علی کا وہ امتحان ہے کہ حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی جلدی ریت پر. میں امام حسین کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، جب پیاس لگے تو کہنا السلام علیکم. جب افطار کے وقت پانی دیکھنا تو یاد کرنا حسین کے اس وقت کو کہ جب 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں تھا. حسین نے اس وقت آپ شیعوں کو یاد کیا ہے، فرمایا یا شیعتی مہما شربتم ما عزم فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعوں، اگر کبھی میٹھا پانی مل جائے تمہیں تو تم حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. کبھی کسی غریب کا ذکر ہو تو حسین کی غربت پر ضرور رونا. پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. کیسے حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پھر پانی پلانے والا نہیں تھا. 3 بار کا تیر چلا. فانقلب الصبی علی ید الامام. بچہ حسین کے ہاتھ میں پلٹ گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور مکرم خود قبر میں اترے، اہتمام کے ساتھ دفن کیا. یاد ہے کچھ جب بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے گئی نا تو علی بن ابی طالب قبر زہرا پہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھتے تھے. کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بعد سیدہ کی جدائی اس بات پر دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا. علی تنہا ہو گیا. ایک روایت اور حضرت خدیجہ کے لیے سن لو، میں بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں. روایت ملتی ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، یہ روایت ان کے ظہور کے بعد کی بھی ہے، بعض جگہوں پر قیامت کے لیے لکھی بھی ہے، تو مقام عدل پر رسول اللہ تشریف لائیں گے زمانہ رجعت میں تمام ائمہ کے ساتھ، اور مسجد کوفہ میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور کہیں گے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ آج آئے اور آج یہاں سے انصاف ہوگا. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی اور پوچھیں گی کہ یا رسول اللہ میں اس امت کی ماں تھی تو کیا میں نے ماں بن کر نہیں پالا تھا اس امت کو؟ رسول اللہ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس امت کو ایسے ماں بن کر پالا کہ جو حق مادری تھا وہ آپ نے عطا کیا اور آپ نے پورا کیا. اس وقت حضرت خدیجہ ایک لاشا سامنے رکھیں گے جو ان کے نواسے محسن کا لاشا ہوگا اور فرمائیں گی کہ یا رسول اللہ میرے اس نواسے کا قصور کیا تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے میری بیٹی کے شکم میں مار دیا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بیوی خدیجہ آپ حضرت محسن کے لاشے کو لے کر آئیں تو فاطمہ الزہرا محسن کے لاشے کو کیوں نہ لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا. جب نانی آئی ہیں تو نواسے کے لاشے کو لے کر اور فاطمہ آئی ہے پوتے کے لاشے کو لے کر اور فرمائیں گے